سادہ محترم، ایک بات پہ دوبارہ سے ایک تاکید چاہیے کچھ لوگوں کو کہ جو آپ نے احرام میں جوتی والی بات کی ہے، یہ تھوڑی سی وضاحت کا دوبارہ سے کچھ لوگوں کو مطلوب آ رہی ہے، کیونکہ تصور ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے احرام کی حالت میں جو جوتی کے پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے اور وہ کینچی والی جوتی اور پتہ نہیں بہت زور دیا جاتا ہے، تو اس میں جو خلاصہ میں سامعین کو بتا دوں، سادہ محترم کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ جو مرضی جوتی پہن سکتے ہیں، بس آپ کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، جو چاہے شوز پہنے، چاہے بوٹ پہنے، چاہے جو مرضی پہنے، ٹخنے سے اوپر نہ جوراب جا سکتی ہے، نہ موزہ جا سکتا ہے، نہ جوتی جا سکتی ہے، اس سے نیچے نیچے کسی طرح کی جوتی پہنے، سب جو ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ استاد جی، اس میں اگر آپ کوئی دو الفاظ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں جو احادیث سے ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محرم ہے وہ فلیلبس نعلین، وہ کوئی جوتا پہن لے، اس میں کوئی تحدید نہیں کی کہ کیسا جوتا ہو، بالکل نعلین کہا ہے، بالکل، اور پاؤں میں جو پہنا جائے اس کو نعلین کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ وہ جوتا پہن لے۔ اگر اس کو جوتا نہ ملے اور اس کے پاس موزے ہوں، اس کے پاس کیا ہوں؟ موزے آپ جانتے ہیں کہ یہاں تک ہوتے ہیں، ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں موزے، ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں نا، یہاں تک ہوتے ہیں موزے، بالکل اوپر تک ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ ایسا کرے کہ اپنے موزوں کو ٹخنوں سے کاٹ کر ٹخنوں کو ننگا کر دے اور ان میں احرام باندھ لے، کعبین اسفل من الکعبین ولیقطعہما اسفل من الکعبین۔ تو کعبین کے نیچے سے کاٹ کر کعبین کو دو ہڈیاں جو ابری ہوئی ہیں، کعبین کا معنی ہے ٹخنے، دو ہڈیاں، دو ٹخنے، ایک یہ دو ہڈیاں ہیں، یہ ابری ہوئی ہیں۔ تو دو ہڈیاں ابری ہوئیں، اب مجھے کوئی بتائے، کوئی عالم بتائے کہ یہ جو اس کی پشت ہے، یہ دو ہڈیاں ہیں یا ایک ہی ہڈی ہے؟ یہ تو ایک ہڈی ہے، یہ تو ایک ہڈی ہے۔ بالکل، بلکہ احناف علماء نے لکھا، انہوں نے لکھا، امام عینی نے عمدۃ القاری میں اسی حدیث کی شرح میں لکھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پشت ننگی ہونی چاہیے، یہ ازمین یہ ہے کعبین، وہ کہتے ہیں یہ لکھنے والے جاہل ہیں اور ان کو علم نہیں ہے۔ اگر کعبین یہ پشت ہے پاؤں کی، تو پھر جو حدیث میں آتا ہے کہ جب صف بندی کریں تو کعبین کو ملائیں، تو امام عینی فرماتے ہیں کہ ان سے کوئی پوچھے، ان عقل مندوں سے، کہ کیا نماز کے اندر یہ ٹخنا تو ٹخنے سے مل سکتا ہے، یہ ٹخنا، لیکن یہ پشت سے مل سکتی ہے کسی صورت میں؟ کبھی بھی نہیں مل سکتی، کبھی نہیں مل سکتی۔ جی۔ اور یہ میں شاید کل یا پرسوں پڑھ رہا تھا، ایک حدیث کی شرح تھی، وہ کہہ رہے تھے یہ امام ابو حنیفہ کا بھی قول نہیں، رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی طرف جن لوگوں نے اس قول کو منسوب کیا ہے کہ کعب سے مراد یہ والی پشت ہے اور یہ ننگی ہونی چاہیے احرام کی حالت میں، وہ کہتے ہیں یہ ان سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو تحقیقی بات ہے اور سنت کے مطابق، لغت کے مطابق بات ہے، اور اہل علم نے بھی اس کا اقرار کیا ہے، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہیں، کہ کون سا بھی جوتا آپ پہن لیں۔ اور یہ پھر ہے بھی بیماری زیادہ ادھر ہمارے بر صغیر میں، صحیح ہے، وہاں آپ نے عربوں کو دیکھا ہوگا، میں نے خود دیکھا عربوں کو کہ وہ سائی کرتے ہیں اور بوٹ پہنے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل، میں خود ایک دفعہ بوٹ پہن کر سائی کر رہا تھا، تو وہاں ایک صفائی کرنے والا ہمارا پاکستانی مجھے کہتا ہے جی ایک گل تو سنے ہو، میں کہا سنا، تو یہ آپ احرام کی حالت میں ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی احرام کی حالت میں۔ تو یہ آپ نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا یہ سب نے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ میں نے کہا آپ مفتی ہیں؟ کہتا نہیں، میں تو صفائی کرتا ہوں۔
یعنی ایسا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات داخل کر دی ہے کہ اس کو وہ ایک احرام کا حصہ سمجھتے ہیں. ایسے ہی تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جون سا مرضی جوتا پہنے، صرف یہ ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اور اگر آپ کے پاس جوتا ہے ہی کوئی نہیں، صرف ہے ہی موزے، تو وہ بھی آپ نے مدینے میں کہا تھا کہ نیچے سے کاٹ لو. بالکل. اور جب آپ نے عرفات میں پہنچ کر جو احکام بیان کیے، آپ نے مکہ میں پہنچ کر عرفات میں پہنچ کر اس کے احکام بیان کیے، تو وہاں آپ نے اس کو کاٹنے کا بھی حکم نے دیا تھا. اللہ اکبر. وہاں کاٹنے کا بھی حکم نے دیا تھا. تو بہرحال یہ شرط لگانی کہ اس طرح کی چپل چاہیے اور پشت اس کی ننگی ہونی چاہیے، نہ اس کی عقل ہے، عقلاً کوئی دلیل ہے، نہ نقلاً ہے، نہ کوئی معتبر فقہا سے ہے، نہ شارحین سے ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی ضمن میں ساجی کے سوال سے دوسرا کہ طواف اور سعی میں ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ مقدس جگہیں ہیں، فلاں ہیں، لیکن جوتے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پہن نہیں سکتا ہے. حرم میں جا کے جوتا اتارنا ضروری ہے. یہ مسجد ہے، وہاں پہ جوتا کے بغیر نہیں جا سکتے ہیں. اگر کوئی جوتا پہن لے گا تو ناجائز ہو جائے گا. یہ مسئلہ جو ہے وہ باتوں میں ہو گیا، لیکن وضاحت ہو جائے. جی اگر اس کو یہ پتا ہو کہ میرا جوتا اس میں کوئی گندگی نہیں لگی، کوئی اس پہ گندگی نہیں ہے، تو وہ مسجد میں پہن کر چلا جائے، اس کے ساتھ نماز پڑھ لے. بیت اللہ میں پہن کر چلا جائے، اس کے ساتھ نماز پڑھ لے، سعی کر لے، طواف کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس ایک چیز کا خیال رکھے کہ کسی کے پاؤں کے اوپر اپنا جوتا دے کر اس کو تکلیف نہ پہنچائے. صاحب بات یہ ہے کہ جب ہم گئے تھے اس وقت تو وہ وہاں ریت پڑی ہوئی تھی. ہاں جی، ہم تو جوتے پہن کے کرتے تھے. ابھی مرمر تو ابھی لگے ہیں.